خراب ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف اس کے نتیجے میں مزید پاپولر ہو گئی. لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا جو یہ 14 جماعتی اتحاد لا کے بٹھایا گیا. تو 14 جماعتی اتحاد اور پھر پیچھے ان کو باجوہ صاحب کی سپورٹ اور ان سب کی سپورٹ، اس کے باوجود وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا. تو باجوہ صاحب کا تو احسان مند ہونا چاہیے اور اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ، 2 یا 3 دفعہ، بلکہ 3 دفعہ 2 دفعہ ان کی اسمبلی توڑ کے ان کو فارغ کیا گیا، پھر 99 ہوا. لیکن وہ تینوں دفعہ 99 کے بعد بھی وہ اس کے بعد اب پاناما ہوا. لیکن مسلم لیگ نواز بھی موجود ہے پاکستان اور نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، وہ اپنی پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں. ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، نااہل ہو گئے ہیں. لیکن اب کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں، معاملات درپردہ کوشش کی جا رہی ہے پیچھے حل کرنے کی. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے حل ہوتے ہیں. بڑے بڑے کچھ پیکیجز ہیں آفر کیے جا رہے ہیں. تو وہ پیکیج جو آفر کیے جا رہے ہیں وہ میں کل انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گا اور اس کے اکارڈنگلی پھر ذرا تھوڑا سا میں اپنا سسٹم بھی ٹھیک کر لوں. سامنے چیزیں بھی مجھے نظر آئیں، آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ بھی، اور یہ سارا کام کیونکہ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں، سوال آ رہے ہیں، بہت میسیجز آ رہے ہیں اور وہ بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اس لیے وہ پڑھ بھی نہیں پا رہا میں ایگزیکٹلی. لیکن کل انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے. بنیادی بات یہی ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس سیشن کو کلوز کریں گے کیونکہ 22 منٹ تقریباً 22 منٹ ہو گئے ہیں. تو اس کو کلوز کریں گے اس نوٹ کے ساتھ کہ پاکستان یہ جو سیاسی جنگ ہوتی ہے نا جی، پولیٹیکل بیٹل جسے کہتے ہیں، پولیٹیکل بیٹل یہ طویل ہوتی ہے، اس میں کوئی اننگز ختم نہیں ہوتی. کرکٹ کے میچ میں تو ایک 5 دن کا میچ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پولیٹیکل بیٹل کبھی ختم نہیں ہوتی، پولیٹیکل میچ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک اننگز ختم ہوتی ہے، دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ کو فیلڈنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی بیٹنگ کرنی پڑتی ہے، کبھی آپ کو 12واں کھلاڑی بھی بننا پڑتا ہے، کبھی آپ کو 16واں کھلاڑی بھی بننا پڑتا ہے پالیٹکس میں. تو اس میں پھر مایوسی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک طرح کا چل رہا ہے، یہ ایک میوزیکل چیئر ہے، جو اقتدار ہوتا ہے میوزیکل چیئر ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو یہی آرٹ یہی ہے آپ کا جو میوزیکل چیئر میں آپ نے اگر کبھی کھیلی ہو اسکولوں کالجوں میں، تو آرٹ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک پلک جھپکنے میں آپ نے سیٹ پہ اقتدار حاصل قبضہ کرنا ہوتا ہے اور وہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال فائنل ورڈ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ مجھے بہت زیادہ غور سے سنتے بھی ہیں آپ سب لوگ اور سپورٹ بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور آپ کی دعائیں بھی پہنچتی رہتی ہیں. لیکن یہ حاجی صاحب اور حافظ صاحب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. حاجی صاحب نے جو کچھ کیا تھا کرنا تھا وہ کر کے نکل گئے، اور اب آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور نئے آرمی چیف وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، فوج کو اپنا کام کرنے دیں. ہاں، جب وہ چیزیں جب ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ایکسپوز خود بخود ہی ہو جاتی ہیں. اس سے نقصان ہماری آرمی کا ہوتا ہے، اداروں کا ہوتا ہے، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ سول بیوروکریسی ہو، خواہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، خواہ وہ افواج پاکستان ہو، خواہ وہ انٹیلیجنس ادارے ہوں. جب بھی وہ ایک حد سے آگے کوئی بھی جائے گا تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نقصان ہوتا ہے اداروں کا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم کمپیئر کریں 29 نومبر سے پہلے کا اور 29 نومبر کے بعد کا تو بہت زیادہ فرق ہے. یہ فواد چودھری صاحب کا ایک فواد چودھری صاحب والا معاملہ ہوا ہے اور ایک شاہد اسلم صاحب والا ہوا. ہمارے جرنلسٹ جو تھے ان کو پکڑا گیا تھا، لیکن شاہد اسلم صاحب کا بیک گراؤنڈ مجھے اندازہ ہے، لیکن اب شاید دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ ہو. اور 29 نومبر کے بعد صحافیوں کا بھی تھوڑا سا سکون آیا ہوا ہے. عماد یوسف صاحب کا معاملہ بھی رہتا ہے اے آر وائی کا، وہ سالو ہونا باقی ہے. لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہیں. البتہ فواد چودھری صاحب کا جو اٹھایا گیا ان کو یا گرفتار کیا گیا، جو بھی کیا گیا، وہ اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پہنچنے والا ہے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب نے سو موٹو نوٹس کے لیے لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف جسٹس آف
ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی اظہر صدیق صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے، وہ بھی ٹیک اپ کر لی گئی ہے، اور دیکھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کس طریقے سے ٹیک اپ کرتے ہیں، کیونکہ چیزیں تھوڑی سی ایسی ہیں جس میں یہ بنیادی انسانی حقوق اور جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلبھوشن وہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ کلبھوشن یادیو جو ہے اس کو اس سے زیادہ مراعات ملی تھیں، اسی طرح ابھی نندن جو ہے ان کو زیادہ مراعات ملی تھیں، اور ان کے چہرے پہ پردہ ڈال کے اور یہ سارا کچھ، یہ اس طرح کا کوئی چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انشاءاللہ جی کل ہم کوشش کریں گے پوری تیاری کے ساتھ ود انسٹرومنٹ اچھے آلات لے کے آئیں گے، اور ساری چیزیں آپ کو پڑھیں گے بھی، آپ کے سوالات کے جوابات پڑھیں گے، سوالات بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جواب بھی دیں گے، پراپرلی دیں گے انشاءاللہ۔ اور مایوس نہیں ہونا، میں ایک بات بتا دوں کہ مایوسی جو ہے وہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے دین میں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مایوسی ہوتی بھی نہیں ہے، اور سٹرگل ہونی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، جد و جہد کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ جو سیاسی جماعتوں کی جو لائف ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے صدیوں چلتی ہیں سیاسی جماعتیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز چلتی رہتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز ہی ہوتی ہیں جو کسی بھی ملک کو، کسی بھی سوسائٹی کو متحد رکھ سکتی ہیں، اور اس لیے بڑی جماعتیں جو ہیں وہ کم ہی بنتی ہیں اور بڑی محنت سے بنتی ہیں، اور اس کا ایک فطری پیریڈ ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو نیچرل ٹائم وہ کب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلے وزیر خارجہ تھے، وزیر خارجہ سے نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی بنائی 1969 میں، اور 69 سے لے کے آج تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی برقرار ہے۔ 31 سال پیچھے ہو گئے، 22 سال یہ ہو گئے، 50 سال وہ منا رہے ہیں اپنی، 50 سال ہو گئے اس پارٹی کو۔ پھر مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ نواز جو ہے یہ بھی 1985 سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اور 85 سے لے کے آج تک بڑے نشوب و فراز آئے ان کے بھی، اور لیکن وہ بھی برقرار ہے، ابھی تک کام کر رہی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ لیں آپ، عوامی نیشنل پارٹی کی یہ 4th جنریشن ہے، احمد ولی جو ہیں وہ چل رہے ہیں پاکستان عوامی نیشنل پارٹی، اس پہ بھی پابندی لگائی تھی، نیشنل عوامی پارٹی بنا کے نیب کو پابندی لگائی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی۔ پھر انہوں نے دوسری جماعت سے ANP کے نام سے، عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے وہ آ گئے، اور غفار خان صاحب کے بعد آئے، ان کے بیٹے ولی خان صاحب کے بعد آئے اسفندیار ولی خان، اس کے بعد اب احمد ولی خان، تو یہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے JUI ہے، وہ بھی نسل در نسل، تو پولیٹیکل پارٹیز چلتی رہتی ہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی بنی ہے، پورے 25 سال میں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنی ہے۔ تو ابھی تو اس کی شروعات ہیں، یہ تو پہلی اننگز تھی، تو پہلی اننگز سے ہی جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو یہ تو ایک جھٹکا محترمہ بینظیر بھٹو کو جب پہلا اقتدار ملا تھا 1988 میں، تو ان کو بھی 18 مہینے کے بعد گھر جانا پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اگلا جو ٹینور ہے، چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے بھی ہیں کہ پہلا ٹینور تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی پہلا ٹینور جو ہے وہ سمجھ واقعتاً نہیں آیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں فیصلے غلط تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاور کوریڈورز میں وہ اس سے پہلے کبھی گئے نہیں تھے پاور کوریڈورز میں، اور اقتدار کی جو راہداریاں ہوتی ہیں یہ بڑی ہی ہوتی ہیں جی گمنام سی، اور بڑے مشکل راستے ہوتے ہیں، بعض اوقات روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے اور انسان روشنی کی طرف لپک رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو آپ کو ہنی ٹریپ کے لیے روشنی کریٹ کی گئی تھی، ہے ہی اندھیرا۔ تو اس طریقے سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، ابھی بہت سفر ہے۔ پہلی پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا کا الیکشن، پنجاب کا الیکشن، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔